یہ علماء کرام کی رائے ہے. آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں. حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی مدینہ شریف کا مطلب بغیر سفر کے، ظہر اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء جمع کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خوف، بارش اور سفر میں تو ہو ہی سکتی ہیں. اس میں یہ بھی رزلٹ نکلا. اس کے بغیر بھی ہوئی. تو عبداللہ ابن عباس سے وہ تابعی نے پوچھا کہ تبا تابعی اس تابعی سے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا؟ ان کا میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو ان کا اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہم ظہرین اور مغربین یعنی ظہر اثر کو جمع کرنا اور مغرب عشاء کو جمع کرنا، اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے، شیعہ کا بھی یہ موقف ہے. ادھر سنیوں کی ضد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جمع کرنے، مطلب وہ جمع ہی نہیں کرتے اور ہمیشہ الگ پڑھتے ہیں. ان کی ضد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جمع کرنی ہے، الگ نہیں پڑھتے. یہ مکس ہونا چاہیے. میں کئی اہل تشیع علماء کو جانتا ہوں. آفتاب جوادی صاحب پاکستان میں آپ سمجھ لیں شیخ البانی ہیں ان کے اہل تشیع کے، وہ کہتے ہیں میں اکثر اوقات مطلب نمازیں الگ کر کے پڑھتا ہوں، اور میں نے دیکھا بھی ہے ان کو پڑھتے ہوئے. تو اسی طریقے سے اہل سنت میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک خاص قسم کی روش آ گئی ہے، تو ہم تو اس کو مطلب ٹرینڈ کو توڑتے ہیں. یہاں پہ ہم مطلب ہفتے میں ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نمازیں جمع کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے بھی کی ہے ظہر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کی پیش کی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. کب پڑھ سکتے ہیں؟ جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر مرض ولا خوف ولا سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں تھا، اور دوسری روایت ولا مطر، بارش بھی نہیں تھی. آپ نے پھر بھی نماز کو جمع کیا. لیکن بیان جواز کے لیے بات کو غور سے سنیے گا. اگر ایسی کیفیت بن جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر خوف کسی کو ہو جائے، اس کی جان کا خطرہ ہے، تو اپنی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. سفر میں ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. بیماری ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. اسی طرح بارش ہے تو وہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. لیکن کوئی بھی ان چیزوں میں سبب نہیں تو بیان جواز کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایسا کام کیا. اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا. اگر کوئی ایسا پہلو پیش آئے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. 5 وقت ہیں نماز کے روزانہ، 5 واجب نمازیں، 5 وقت نماز ہے. اب مومنین نے سہولت اپنی اس میں دیکھ لی ہے، چونکہ 5 وقت کی نمازوں کو 3 وقتوں میں اجازت ہے، جواز ہے پڑھنے کا. ہم نے جواز کو وجوب سمجھ لیا ہے، جواز ہے پڑھنے کا. جائز ہیں 5 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ حتماً پڑھنا ہے، 3 میں ہی پڑھنا ہے. اور اگر 5 نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھا تو گناہ ہو جائے گا. اس وقت گویا شیعوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اندر سے اگر تلاش کریں کہ 5 وقت نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھیں، 5 نمازوں کو، تو باطل ہو جائے گی نماز، ثواب نہیں ہوگا. 3 وقت میں 5 نمازیں پڑھیں تو ثواب ہوتا ہے. یہ ذہنیت بن گئی ہے عملی طور پر، چونکہ نفسیاتی طور پر اب کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ 5 نمازوں کو 5 اوقات میں پڑھے، اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں. جواز لزوم اور وجوب میں تبدیل کر دیا ہے. 5 اوقات ہیں مقرر، لیکن ان 5 اوقات کو 3 اوقات میں جائز ہے پڑھنا، جواز ہے، فقط جواز، جواز سے آگے اور نہیں ہے حکم. شافعی حضرات، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات سفر میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز سمجھتے ہیں. یعنی ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیں. اور ان کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک یہاں 2 نمازیں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کر دیا، بلکہ ان کے نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اتنا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہو گیا، لہذا ظہر پڑھی اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی. اس طرح سے دیکھنے میں لگے گا کہ اکٹھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے. اور مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے قریب، اور جیسے ہی عشاء کا وقت ہونے لگا مغرب پڑھ کے فوراً عشاء پڑھ لی. تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، یہ آپ کی عام معمول نہیں تھی. حتیٰ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا. دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے
کہ فقہ حنفی کے روشنی میں نہ سفر میں یہ عمل جائز ہے اور نہ گھر میں جائز ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں تو دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں۔ جیسے مغرب کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور عشاء میں آپ کو سفر پہ جانا ہے تو عشاء کی مغرب کے وقت میں ہی پڑھ لی جائے، ان کے ہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن فقہ حنفی میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نمازوں کے اوقات مخصوص کیے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی منقول ہے، اور کہیں اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ملایا تو ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع حقیقی نہیں تھا بلکہ جمع صوری تھا۔ جمع حقیقی کا مطلب ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ ایک کو مؤخر کر کے دوسری وقت کے اندر پڑھنا یا دوسری کو وقت سے پہلے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع صوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صورتاً جمع کرنا، کہ ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کریں، جیسے ظہر کو بالکل آخری وقت میں ادا کیا، پھر عصر کا وقت شروع ہوا تو فوراً عصر کی نماز پڑھی۔ یہ بظاہر دونوں جمع ہو گئیں، لیکن ظہر کے وقت میں ہے، عصر کے وقت میں ہے، تو جمع صوری تو جائز ہے، جمع حقیقی فقہ حنفی میں جائز نہیں، لہذا نہ گھر میں جمع کریں نہ سفر میں کریں۔ ظہر عصر کو پیغمبر نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا، مغرب عشاء کو پیغمبر اکرم نے ملا کے پڑھا اور علیحدہ علیحدہ بھی پڑھا۔ تو ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم جو ملا کر پڑھتے ہیں ہم غلط پڑھتے ہیں تو یہ پیغمبر اکرم پر اعتراض ہے۔ پیغمبر اکرم نے دونوں طریقے پر عمل کر کے دکھایا تاکہ میری امت آسانی میں رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اہل سنت کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب جب آپ کو دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو اذان کا فلسفہ ہے اعلان، لوگوں کو آگاہ اور اطلاع کرنا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ تمام فقہی کتابوں میں اذان اعلام اور ہے، اذان للصلاۃ اور ہے، نماز کی اذان اور ہے اور اعلان کی اذان اور ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان کہی جاتی ہے وہ اذان کہی جاتی ہے اعلام کی اذان، یعنی اعلان کی اذان۔ اعلام بھی لفظ صحیح ہے میم کے ساتھ اور نون کے ساتھ، اعلان بھی لفظ صحیح ہے۔ اور پھر جب لوگ سب اعلان سن کر جمع ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے ہاں اقامت کہی جاتی ہے، اور اگر اذان بھی کہی جائے مطلق ذکر کی نیت سے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے لاؤڈ اسپیکر پر کہا جائے، کیونکہ جنہیں بلانا تھا انہیں بلا لیا گیا اور انہیں پتہ ہے کہ اب سب جمع ہوں گے تو دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ نماز فرض تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہو۔ جب آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے تو عصر ابھی تک آپ پر فرض نہیں ہوئی، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہے، فرض تو بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو جمع پھر بھی نہیں ہے، کیوں؟ عصر اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے اور ظہر قضا ہو رہی ہے، تو جمع آپ نے کس کو کی ہے؟ آپ جمع کس کو کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے میں نے کہا ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں پڑھیں۔ او جی تو رہ جائے گی، تو پھر میں نے کہا قضا کا مسئلہ شریعت نے کیوں سمجھایا ہے کہ رہ جائے، عذر ہو تو قضا کر لیں، اس لیے تو مسئلہ قضا کا رکھا ہے۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن نہیں پتہ تو لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ او جی جمع ہے، عبادت کو سمجھنے والے سے پوچھ کر عبادت کریں۔ یہ دھوکہ کیسے لگا؟ جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور ظہر کو جمع فرما لیتے تھے، اس لیے ہم نے جمع کر لیے۔ اب اس نے حدیث کو پڑھ لیا ہے، لیکن جو حدیث کو سمجھتا ہے اس سے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا خود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت بھی ہو، عبادت کی جگہ بھی ہو، اور عبادت کو سمجھنے والا فقیہ اور عالم بھی ہو۔ اس سے حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ اب اگر یہ حدیث سمجھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا مزہ بھی آتا نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ظہر عصر کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں۔
اور حدیث پاک میں کہ آپ نے جمع کیا ہے، اور حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق، حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو، بس تطبیق پیدا کرو۔ اب امام صاحب نے بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما لیتے، مثلا آج ہمارے ہاں عصر کی ابھی چلو مغرب ہے، اب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا 8:25 پر تقریباً 2-4 منٹ اوپر نیچے کر لو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے 22، چلو 2-4 منٹ میں نے اس لیے کہہ دیا 22 پر۔ اب 22 پہ وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کا ختم ہو رہا ہے اور عشاء کا شروع ہو رہا ہے۔ مغرب آپ جا کر پڑھیں 8:15 پہ، 3 منٹ میں 3 رکعت ہو جائیں گی، 15 16 17۔ اس کے بعد آپ تسبیحات شروع کر دیں، تسبیحات ہو گئیں، دعا کر لیں، 3-4 منٹ گزر گئے، اب 22 ہو گئے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب تکبیر پڑھیں اور عشاء کی نماز شروع کر دیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے زور مغرب اور عشاء کو جمع کیا، حالانکہ جمع نہیں ہو رہی، مغرب اپنے وقت میں ہو رہی ہے اور عشاء اپنے وقت میں ہو رہی ہے۔ تو جب دو نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن دیکھنے میں لگے کہ ایک وقت میں ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع سوری۔ اور جب دو نمازیں مثلا مغرب عشاء 8:15 پڑھیں یا مغرب عشاء آپ 8:25 پہ پڑھیں، اسے کہیں گے جمع حقیقی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھتے تھے، ایک کو مؤخر کر لیتے اور ایک کو مقدم کر لیتے، تو وہ دیکھنے میں جمع ہوتی تھی، در حقیقت جمع نہیں ہوتی۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، حنفی حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اہل حدیث، شوافع اور دوسرے مسلک جو ہے وہ سب اس کی اجازت دیتے ہیں کہ سفر میں ظہر اور عصر اور پھر مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہی بات مسلک کی ہے، اس میں جس پر بھی ہو آپ اس پر عمل کریں اور دوسرے مسلک پر عمل کرنے والوں سے نفرت نہ کریں، وہ بھی ایک مسلک ہے، اس کے بعد دلائل ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے جن لوگوں کی کہ جو جمع کرنے کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم نہیں ہونی چاہیے، جمع تاخیر، یعنی ظہر کے وقت آپ ایسے سفر میں ہیں کہ نماز ادا کرنا اس وقت آپ کے لیے دشوار ہے، تو اسے مؤخر کر دیجئے یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جائے تو عصر اور ظہر ملا کر پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ ظہر کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیں، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، پہلے جمع کر لینا، اگلی نماز کو پہلی نماز سے جمع کرنا نہیں، بلکہ پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں اہل علم کی۔ میں ناممکن ہے کہ یہاں کا کوئی آدمی الا قلیل کوئی بدبخت ہو جو نماز کے لیے گاڑی نہ روکے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے کہ دو نمازیں جمع کر دو، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، تو اس لیے وہ ایسی حالت میں روکتے ہیں کہ جہاں دو نمازیں ہو گئی، جب ظہر عصر ہو گئی تو اب تو وہ مغرب عشاء تک فارغ ہیں، پھر وہ مغرب عشاء کو جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جمع حقیقی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لیں گے، اسی طرح مغرب کے بعد فوراً عشاء پڑھ لیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حقیقی جو ہے وہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہوگی، اس کے علاوہ جمع سوری ہے حقیقی میں۔ جمع سوری کا کیا معنی؟ یعنی صورتاً تو دونوں نمازیں اکٹھی ہیں لیکن ہیں اپنے وقت میں، کہ آپ ظہر میں دیر کریں اور ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، جب سلام پھیریں گے تھوڑی دیر کے بعد عصر ہو جائے گی، کھڑے ہو کے عصر بھی پڑھ لیں۔ تو بظاہر تو آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں لیکن ظہر اپنے وقت میں پڑھی ہے اور عصر اپنے وقت میں پڑھی ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ مغرب میں تاخیر کریں اور آخر وقت میں پڑھیں، پھر عشاء کو اول وقت میں پڑھیں، تو یہ جمع بھی ہو جائے گی لیکن جمع سوری ہوگی، ہر نماز جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ہوگی، چونکہ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ نماز کے اوقات اللہ نے معین کر دی ہے، توقیت ہے، توقیت تعیین سے مراد ہوتی ہے، تو تعیین میں اشتراک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ جب سوری کے اچھا ایک حدیث بھی ہے کہ حضور سفر فرما رہے تھے، بڑی صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، اور صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، قافلہ روکے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو صحابہ کہتے ہیں قافلہ چلتا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، اب میں الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو پھر کہتے ہیں صحابہ ہم چلتے رہے، پھر کافی دیر ہو گئی، پھر ہم نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز، وہ جو روز کا وقت تھا نا وہ نکل رہا تھا نا، اس لیے صحابہ گھبرا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامکم، چلو نماز آگے ہوگی، حتیٰ کہ ظہر کو آپ نے آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا۔ تو قرآن کی آیت اور یہ حدیث تائید کرتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی، لیکن باقی ائمہ کرام جو ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین تقدیماً و ہر حال میں جائز ہے۔ یہ علماء کرام کی رائے ہے، آپ اپنی تحقیق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں خود کریں۔ حق کی تلاش ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔